اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 139 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پہ یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت، اور اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو فبہا، اور اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو اہل ایمان کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان وہ ضد کی وجہ سے مخالفت پر اتر گئے، اور تم نے اپنے الہ واحدہ اکیلے معبود کی بندگی کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ مخلص ہو کر کرنی ہے، خالص کرنی ہے۔ اور وہ الہ واحد کون ہے؟ اب سوال یہ تھا کہ جس الہ کی بندگی کرنی ہے وہ الہ کون ہے؟ اس کی وضاحت اور اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ ویسے آپ نے دیکھا ایک آیت جو گزری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ساتھ ہی کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ عیسائیوں نے اس الہ واحد کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیا، گھنونا شرک کیا۔ جہاں بندگی رب کی دعوت آئی وہاں یہ ثابت کیا کہ الہ واحد ہے۔ کون الہ واحد ہے؟ اور جب یہود و نصارہ سے وصیت کے طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو وصیت کی اور ان سے یہ پوچھا کہ تم کس کی بندگی کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ الہ واحدہ، ہم تو الہ واحدہ کی بندگی کریں گے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اکیلے معبود کی۔ یہاں جب اس موقع پر عبادت کی بات کی گئی ہے تو یہاں اس الہ واحدہ کی بات کی گئی ہے کہ کون معبود؟ جو تمہارا رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ رب کا مطلب ہے عدم وجود سے وجود میں لایا، حاجت روائی، مشکل کشائی، اور انسان کی عدم وجود سے انتہا تک اس کی پرورش کی، اس کو روزی دینے والا، وہ ہے رب۔ تو یہاں اس اعتبار سے کہا، روان ترجمہ سنیے، قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کو متنازع بنا لیا، اللہ کو تین بنا لیا۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب بھی ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی نے روزی دی، وہی تم کو مارے گا بھی اور تم کو زندہ بھی اٹھائے گا، وہ تمہاری روزی دینے والا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور واسطے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم واسطے اسی کے مخلص ہیں، اخلاص ہے، خالص ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اس آیت کو دیکھیے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اگر یہ سورہ کافرون کا آپ شان نزول دیکھیں تو مشرکین مکہ نے ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرائی کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ تو دیکھیے اللہ نے اس بات کا جواب دیا، اے نبی کہیں آپ یہ منہ سے نہ کہہ دیں، کیا مشکل مقام ہوگا۔ مکی دور کی آیت ہے اور آغاز کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال کس مشکل میں رہے، خدا کر کے ایک آدمی ملا، دوسرا ملا، تیسرا ملا، اتنی مشکل دعوت۔ جب انہوں نے یہ آفر کرائی تو ہو سکتا ہے اللہ نے آیت اتار دیا ہے نبی یہ بات نہیں کرنی کہ 1 سال آپ ان کی بتوں کی پوجا کریں گے، نہیں۔ تو اسی اعتبار سے دیکھیے کہ ہم تو خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ بندگی رب کی ایک بہت بڑی بات ہے
کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو مخلص ہو کر کرتے ہیں، کھوٹ سے پاک، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں، جسے میں کھوٹ کہہ رہا ہوں اس کو اس اینگل سے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اہل ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ گویا شیطان کہتا ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھ لو، جھوٹ بھی بول لو، نمازیں بھی پڑھ لو، بے ایمانیاں بھی کر لو، ملاوٹ بھی کر لو، ظلم بھی کرو، زیادتی بھی کرو، ناانصافی بھی کرو، ادھر نمازیں پڑھتے رہو، ماتھوں پر محراب بھی بنا ہوا ہو اور ذخیرہ اندوزی کے ماسٹر ہو۔ یہ شیطان کا عمل ہے۔ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت حق و باطل نہ کر قبول۔ تو اس پر یہ پوری صورت اتاری اللہ نے کہ اہل ایمان کی جو عبادت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، کھوٹ سے پاک ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھ لے کہ یہ جو میں کاروبار کرنے لگا ہوں اس میں کتنا منافع ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں، اور بتاتے وقت اگر آپ نے ڈنڈی مار لی کہ مجھے کیوں نہیں یہ منافع ملتا، اگر میں یہ کاروبار کر لوں تو اس میں اتنا منافع ہوگا، بجائے اس کو مشورہ دینے کے خود آپ شامل ہو گئے، تو آپ نے ملاوٹ کر لی ہے، مشورے میں بھی ملاوٹ کر لی ہے، اپنے مفاد کو ختم کیا۔ یہ ہے اصل بات خالص ہونے کی۔ جب دین کا تقاضا آیا، دنیا کو نہیں دیکھا کہ اتنے دنیا میں اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا یہ ہو جائے گا، آپ نے خالص اللہ کے لیے وہ بات قبول کی۔ تو یہ ہے بندگی رب کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔